اس نوجوان کو دنیا کی آگ سے بھی بچانا اور جہنم کی آگ سے بھی بچا لینا۔ اللہ اکبر۔ وہ آدمی کرتا کیا تھا؟ وہ لوہار تھا، اس عورت کی دعا کے بعد آگ کے اندر لوہا ڈالتا اور آگ سے اس لوہے کو نکالتا، لیکن آگ کا اثر اس نوجوان کے ہاتھوں پر نہیں ہوتا تھا۔ اس کے دوست نے اسے پوچھا کیا وجہ ہے کہ تو آگ میں ہاتھ ڈالتا ہے، آگ تجھے جلاتی نہیں؟ نوجوان جواب دیتا ہے یہ میرا کمال نہیں، اس بھوکی عورت کی دعاؤں کا کمال ہے جس کو میں نے کھلایا تھا، اور اس کی وجہ سے اس نے دعا کی تھی کہ اے اللہ تو اسے دنیا کی آگ سے بھی بچانا اور آخرت کی آگ سے بھی بچا لے۔ آج پیٹ بھرے ہو کر تمہیں عیاشیاں سوچتی ہیں، آج پیسے آنے کے بعد آبادی کی دہلیز پر قدم رکھنے کا خیال پیدا ہوتا ہے۔ ذرا ان غریبوں کو دیکھو جو غربت کی چکی میں پیچھے جانے کے باوجود آبرو کی حفاظت کرتے نظر آتے ہیں اور آبادی کی دہلیز پر چلتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، گناہ سے رشتے کو توڑو، برائیوں سے رشتے کو توڑو، نیکیوں سے رشتے کو جوڑو، اور یہ بات اچھی طریقے سے ذہن کے اندر محفوظ کر لینا، اللہ عز و جل اپنے بندوں پر اس وقت کرم کی نظر خاص فرماتا ہے۔ اللہ جب وہ بندہ گناہ کی دعوت دینے والے جب اسے گناہ کی دعوت دیں، اس کے باوجود وہ اللہ سے ڈر کر گناہ سے بچ جاتا ہے، اللہ عز و جل اسے بڑا اونچا مقام عطا فرماتا ہے۔ سنیے، گناہ سے بچنے کے کئی طریقے ہیں۔ ایک تو آدمی گناہ سے اس لیے بچتا ہے، نام ہے، شہرت ہے، اور سوچتا ہے اگر گناہ کروں گا تو میری بے عزتی ہوگی، میں ذلیل ہو جاؤں گا، اس لیے وہ گناہ سے بچتا ہے۔ ایک انسان گناہ کرنا چاہتا ہے لیکن اس کا جسم فٹ نہیں ہے، اسے کوئی بیماری لاحق ہے جس کی وجہ سے وہ گناہ نہیں کر سکتا، اس لیے گناہ سے بچتا ہے۔ ایک انسان گناہ کرنا چاہتا ہے، اس کا بدن بھی فٹ ہے، کوئی بیماری بھی نہیں، لیکن گناہ اس لیے نہیں کرتا کہ گناہ کرنے کے لیے اس کے پاس پیسہ نہیں ہے۔ یہ تین چیزیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے انسان گناہ سے کسی حد تک بچتا ہے۔ مال نہ ہونے کی وجہ سے گناہ نہیں کر پاتا، بیمار ہونے کی وجہ سے گناہ نہیں کر پاتا، عزت کے ڈر سے گناہ نہیں کر پاتا، گناہ نہیں کرتا۔ یاد رکھیں یہ تینوں وجہ سے گناہ سے بچنے پر اللہ ثواب کو عطا فرمائے گا، لیکن متقی کی فہرست کے اندر اسے شامل نہیں فرمائے گا۔ لیکن ایک بندہ جس کے پاس مال بھی ہے، جس کے پاس قوت بھی ہے، جس کے پاس گناہ کا سامان بھی موجود ہے، تنہائی ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں، کہیں اس سے جانے کا خطرہ محسوس بھی نہیں ہوتا، کوئی پہچان والا نہیں، اور وہاں گناہ اسے آواز دے رہا ہے، لیکن وہ گناہ سے صرف اس لیے بچتا ہے کہ کوئی دیکھ رہا ہو یا میں دیکھ رہا ہو، میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے۔ اللہ اس بندے کو دنیا میں بھی عزت عطا کرے گا اور آخرت میں بھی عزت عطا فرمائے گا۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، یہ تاریخی جملہ دل و دماغ کے اندر محفوظ کر، انسان بزدل کب بنتا ہے، بزدل کب بنتا ہے؟ جب گناہ کرتا ہے تو انسان بزدل بن جاتا ہے، اور جب نیکی کرتا ہے تو انسان طاقتور بن جاتا ہے۔ بظاہر میدان بدر کے اندر صحابہ کے پاس کچھ نہ تھا، مد مقابل کے پاس بہت کچھ تھا، لیکن صحابہ کے اندر قوت کیوں تھی، طاقت کیوں تھی؟ اس لیے کہ وہ گناہ سے بچے ہوئے تھے اور نیکی ان کی زندگی سے وابستہ تھی، تو اللہ نے ایسی قوت عطا فرمائی کہ وہ 313 تھے تو لرزتا تھا زمانہ، اس لیے کہ نیکیوں کے پیکر تھے۔ زندگی اللہ کی اطاعت اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں گزرتی تھی، اور آج ہمارا